ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں، محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش صحیح کی جاتی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا طاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پہلے بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف۔ جی سوال۔ میرا نام محمد احسن ہے اور میں جوتوئی شہر سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نادانی میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ نادانی میں روزہ ٹوٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا فرض روزہ جو ہے وہ کسی شخص نے رمضان میں رکھا اور پھر اسے جو ہے وہ توڑ دیا، تو نادانی میں یہ کہ بھول کر ٹوٹ گیا، بھول کر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے جو ہے وہ کھایا پیا اور کفارے کی دیگر شرائط پائی گئیں تو پھر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اگر کفارے کی شرائط جو ہے وہ نہیں پائی گئیں، غلطی سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا، بھولا تو نہیں تھا، روزے دار ہونا تو اسے یاد تھا، لیکن جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ غلطی سے ہو گیا، جیسے کلی کر رہا تھا، روزے دار ہونا یاد تھا اور پانی جو ہے وہ سے نیچے اتر گیا، تو اب ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ بقیہ دن جو روزے کا ہے وہ روزے دار کی طرح ہی بغیر کھائے پیے گزارنا واجب ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں قصدن ہے، جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا، کفارے کی دیگر شرائط بھی پائی گئیں تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور کفارہ جو ہے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس طرح کے درمیان میں کوئی گیپ نہ آئے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف کوئی پیسے دے کر جو ہے وہ آپ بچ نہیں سکتے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر نہیں بچ سکتے۔ اس کا سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ روزہ رکھنے پر اب قادر ہی نہ ہو۔ لیکن عام طور پر ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹا ہے تو بہرحال ان کے ذمے یہی کفارہ لازم ہے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ چونکہ سوال میں جو ہے وہ مطلق روزے کی بات تھی، رمضان کی ہم نے صورت بیان کر دی۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہے، رمضان کا کوئی قضا روزہ رکھ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، یا نفل روزہ رکھا تھا وہ جان بوجھ کر توڑ دیا، تو ایسی صورت کے اندر گناہ گار ہوا، سچی توبہ کرے، لیکن اس کا کفارہ لازم نہیں ہے، اس کی کفارہ سچی توبہ ہی ہے، اور بطور قضا جو ہے وہ اس کو 1 روزہ ہی رکھنا ہوگا جو اس نے توڑا ہے۔ صرف کفارہ جو کہ 2 ماہ کے روزوں کی صورت میں ہے، وہ ماہ رمضان کا آدھا روزہ رکھ کر کسی نے توڑا جان بوجھ کر اور اس میں کفارے کی شرائط پائی جائیں تو صرف اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی معلومات لے لی جائے، اس میں جو خاص اس کی کنڈیشن ہے، کچھ شرائط۔ کفارے کی شرائط کا جب ہم نے کہا کہ کس چیز سے جو ہے وہ توڑا ہے، کس کیفیت کے اندر جو ہے وہ توڑا ہے، تو وہ پوری وضاحت آپ بیان کر دیں گے تو آپ کو کفارے سے متعلق آگاہی دی جا سکے گی کہ اس صورت میں کفارہ لازم ہے یا نہیں۔ یعنی رمضان کے روزے کے بھی ٹوٹ جانے کے، قصدن بھی ٹوٹ جانے کے، ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ جی، ہر صورت میں قضا تو باہر صورت ہے، اور بغیر شرعی عذر کے تو گناہ گار بھی ہوا۔ اب کفارہ کب ہے تو اس کے لیے خاص شرائط ہیں، اور عمومی طور پر اگر بات کریں کہ جو لوگ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایک تعداد وہی ہوتی ہے کہ جن میں کفارے کی وہ شرائط پوری پائی جاتی ہیں، کہ انہوں نے جو روزہ توڑا، جو قصدن توڑنا کہلاتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ عموماً کفارے کی
شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، اور پھر وہ ان کو مسلسل 2 مہینے لگاتار وہ روزہ رکھنا ہے۔ کفارے کا روزہ اگر یکم کو شروع کیا تو پھر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 2 مہینے، چاہے وہ دونوں 29 کے ہوں، چاہے ایک 30 کا ہو دوسرا 29 کا ہو، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر یکم کے علاوہ شروع کیا تو پھر مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور مرد حضرات بطور خاص وہ ان دنوں میں ہی شروع کریں کہ بیچ میں انقطاع یعنی منقطع نہ ہو، کہ ایسا نہیں کہ کچھ دن رکھیں پھر ان کو کوئی مسئلہ ہے اور اب وہ نہیں رکھ پائے۔ یہاں تک کہ اگر عید کے بھی ایام آ رہے ہوں، کیا کہتے ہیں کفیل صاحب، اگر خاص ایام بھی آ رہے ہوں عید کے، جیسے عید الاضحیٰ کے اندر جو ہے وہ آپ کو روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے 10، 11، 12 اور 13۔ تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ شوال کے دوسرے دن سے شروع کر لیے تو اس کے مسلسل ہو جائیں گے، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ شوال کے جو ہے وہ 11 تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کیے تو اب جو ہے وہ اس کے روزے مکمل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو 60واں روزہ ہوگا وہ جو ہے وہ اس کا عید والا دن پڑ جائے گا، تو پچھلے سارے روزے جو ہے وہ گویا کہ کالعدم قرار پا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے پھر اسے رکھنے ہوں گے۔ تو لہٰذا جب بھی رکھیں تو اس بات کا خاص خیال کر کے رکھیں کہ گیپ نہ آ رہا ہو اور پورے روزے مکمل ہو رہے ہوں، وہ بھی مسلسل تسلسل کے ساتھ، درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی گیپ نہ آئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہو گیا اس وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا تو بھی وہ ختم ہو گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے پھر دوبارہ اسے 60 رکھنے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور خواتین کے لیے ہے کہ اپنے اگر جو خاص کے پیریڈ مخصوص ایام ہیں اس کے اندر انہیں صرف اس حد تک اجازت ہے کہ ان ایام کا آنا وہ اس میں گیپ شمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف سے وہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی چھوٹ ہے، ورنہ تو عید کے ایام بھی تو ایک شرعی ایام ہیں اور تقرب والے، ایک اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگ اپنی قربانیاں پیش کر کے بھی یہ قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن جو کفارے ہیں وہ بھی تو اللہ پاک کا ہی حکم ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے نا تو لوگ بڑے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ یار بہت وہ ہو گیا، یعنی مشکل ہے، کیسے ہم، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کبھی کوئی ویسے ضمناً کبھی کوئی ایسا آیا ہو کہ جس نے 60 روزے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ رکھ کے اب آ گیا ہوں، یا پوچھ کے چلا گیا کہ اب کیا ہے؟ پوچھ کے تو مسئلہ لوگ جو ہے وہ کافی جاتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بہت مشکل ہے، جاب کے ساتھ کیسے جو ہے وہ رکھیں گے؟ تو یہی انہیں عرض کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے غلطی اتنی بڑی کی، اس غلطی میں بطور سزا باقاعدہ جو الفاظ ہیں کہ بطور زجر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اس گویا اس گناہ کی سزا کے طور پر جو ہے وہ یہ چیز دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی بڑی ہمارے لیے گویا کہ رحمت والی بات ہے کہ یہ روزے رکھ کر اگر آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو یہ کم بات نہیں ہے، کم بات۔ تو روزہ رکھ کر توڑ دینا جس کی اتنی شرائط ہیں، وہ تو آدمی کا کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی ہے۔ اللہ پاک کا روزہ رکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے، تو لہٰذا جتنا بڑا گناہ ہے پھر اس اعتبار سے اس کا کفارہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور بہرحال وہ رکھنا ہی ہوتا ہے۔ وہ رکھنے کی صورت کے اندر ساتھ میں انسان سچی توبہ بھی کرے اور قضا کا ایک روزہ بھی رکھ لے تو پھر اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس بڑے گناہ سے جو ہے وہ درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا اسے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے میں نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، تو کیا اب بھی روزے رکھنے ہوں گے؟ منت مانی اور منت پوری نہیں ہوئی۔ جی، منت اولاً تو الفاظ پر دار و مدار ہے کہ کن الفاظ سے منت مانی۔ بعض لوگ دل میں نیت کر لیتے ہیں، اسی کو منت سمجھتے ہیں، تو دیکھیں دل میں نیت کر لینا منت نہیں ہے، منت کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں منت مانتا ہوں یا میرا یہ کام ہو جائے تو اللہ پاک کے لیے مجھ پر اتنے روزے رکھنا لازم ہے، تو یہ منت کے الفاظ ہیں۔ تو اگر منت جو ہے وہ مانی ہے، منت کے باقاعدہ الفاظ تھے، اور پھر جس کام پر آپ نے کنڈیشن لگائی تھی کہ بھئی وہ کام ہو گیا اور وہ کام ہو گیا، تو اب آپ پر اس کے بدلے میں جو منت مانی تھی وہ لازم ہو گئی۔ اب اگر آپ نے مطلق روزوں کی منت مانی تھی کہ بھئی 3 روزے رکھنے ہیں تو آپ نے نہیں رکھے، تو اب رکھ لیجئے، اب بھی جو ہے وہ موقع ہے، آپ کو اسے جو ہے وہ رکھنا ہی ہوگا، اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی، مزید سوال میرا حضور یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے، تو وہ اپنا صرف اپنے ہاتھ دھو کے پانی میں ڈال سکتا ہے، اپنے ہاتھ چیک کرنے کے لیے کہ یہ گرم ہوا ہے نہیں ہوا۔ مزید شاہد ٹیلر ماسٹر کتنا سے بات کر رہا ہوں۔
تہجد کی نماز کے جو وتر ہیں پہلے پڑھنے چاہیے یا بعد پڑھنے چاہیے، اور تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنے چاہیے؟ جی، پہلا تو غسل فرض ہے، اور اب انہوں نے سردیوں میں کافی لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب پانی یا ظاہر ان کو مکس کرنا ہے تو اس میں کئی لوگ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، ڈائریکٹ بغیر دھلا ہوا ہاتھ ہی جی بالٹی میں جو ہے وہ ڈال بالٹی میں، دیا، اور ہیں بھی بے وضو، جی۔ مطلب جو ان کو کہا غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جب آپ کے جسم پر جو ہے وہ یعنی وضو لازم ہے یا غسل لازم ہے اور آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، تو اب اگر آپ نے ہاتھ بالٹی میں ڈال دیے تو وہ بالٹی کا پانی مستعمل ہو جائے گا، اب آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اس میں یہی کرنا چاہیے کہ پہلے آپ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ مگے سے کسی چیز سے پانی نکالیں، اس طرح کہ آپ کا ہاتھ پانی میں نہ جائے، اور اس سے نکال کر آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھو لیں جتنا آپ نے ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈالنا ہے۔ پھر دھونے کے بعد اچھی طرح پھر اب وہ پانی یعنی اس حصے پر سے گویا کہ جو حکمی نجاست تھی وہ زائل ہو گئی۔ اب آپ اگر پانی چیک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں ہاتھ تو اس سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے نجاست حکمی کے ساتھ، تو آپ کا وہ پانی بھی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی ہاتھ دھلا ہوا ہو گیا، دھلا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پورا وضو یا غسل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم کا جو حصہ جو ہے وہ اس میں آپ ڈالنے جا رہے ہیں اس کا جو ہے وہ دھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ دھل گیا تو اس صورت میں اب آپ جو ہے وہ پانی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کے برعکس ہو گیا کہ بھی جلدی میں جو ہے وہ ڈال ہی لیا کسی نے جو ہے وہ ہاتھ، تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ اب اس کو قابل استعمال لانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا وہ بالٹی بھری ہوئی تھی تو اب آپ اس کا جو ہے وہ نلکا اور مزید کھول دیں کہ وہ بہہ جائے پانی، تو جب پانی بہہ جائے گا تو اب یہ سارا پانی جو ہے وہ بالٹی کے اندر جو بھی ہے یہ قابل استعمال ہو جائے گا، اب اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ آدھی سے کم بالٹی تھی اور آپ نے مزید اس میں صاف پانی یعنی غیر مستعمل پانی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ ڈال دیا، یعنی جتنا پانی ہے اس سے زیادہ اس میں دوسرا پانی ڈال دیا، تو بھی سارا پانی جو ہے وہ وضو غسل کے قابل استعمال ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ یہاں تک دھو لیا تو یہ کیا مطلب یہاں تک پانی کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں یا جتنا دھویا ہے اتنا ہی ہاتھ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کو جتنا ڈالنا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی جو ہے وہ دھو ہی لیں جب پانی جو ہے وہ نکالا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ہی ہاتھ آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا ہاتھ دھلا ہوا ہو۔ اچھا، ٹب سے پانی لیا اور یہ اتنا جو بھی ہے چاہے کونیا سمیت چلو دھو لیا، اب یہ مگا سائڈ پہ رکھ دیا اور ٹب سے ہی وضو کرنے لگ گئے، مطلب انہوں نے باقاعدہ ٹب سے ہی ڈائریکٹ ہی پانی لیا اور یہ دھوتے بھی رہے اپنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ پہلے دھو چکے ہیں، تو یہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات گرم پانی ہو ہی اتنا اور وہی مستعمل کر کے آپ بیٹھ جائیں تو پھر بھی مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں۔ یہ شرعی احکامات ہیں، یاد رکھیں، پاکی ناپاکی یا اس طرح کے جو احکامات ہیں یہ ہمارے کوئی یہ اس کو عقل کے ترازو میں نہیں تولنا ہم نے کہ یہ کیا بات ہوئی یا یہ کیا معاملہ ہے۔ جو شرعی معاملہ ہے وہ شرعی معاملہ ہے، اس میں کئی چیزیں۔ اب ایک آدمی بالکل صاف ستھرا، میں آپ کو مثال دوں، مطلب کہ وہ نہ دھو کے نکلا ہے، صاف ستھرا ہے، بالکل اجلا ہے، اور ابھی نہ آیا ہے، اب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ صاف ستھرا ہے بھائی، بالکل اس نے تو کپڑے بھی کلف والے پہن لیے ہیں، پرفیوم، سینٹ یا خوشبو ہر چیز لگا لیے، اور کہیں کہ یہ باوضو ہے، یہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تو نہیں پڑھے گا، ظاہر ہے اس نے، ظاہر ہے اس کا وضو نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ شوگر چیک کی ہے اور بلڈ اتنا نکلا ہے کہ اور جو بہنے کے قابل ہے، تو وضو توڑ دے گا، ایسا ہی ہے، وضو ٹوٹے گا۔ بظاہر سب کچھ ہے لیکن تھوڑا سا بھی خون نکلا ہے تو وضو تو آپ کا وہ ٹوٹ گیا۔ تو ان چیزوں کو یوں نہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا، تو جب جو شریعت نے جہاں کہا کہ وضو ہے، جہاں کا نہیں ہے، طہارت اس طرح ہوگی، اس طرح طہارت نہیں ہوگی، تو ہمیں ان احکامات کو وہ فالو بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ کسی طرح کی بھی غلطی نہ رہے۔ جی، دوسرا سوال تھا کہ تہجد کے نفل پہلے پڑھے جائیں یا وطر پہلے پڑھے جائیں؟ پہلے تہجد پڑھیں گے، وطر بعد میں پڑھیں، وطر بعد میں جو وطر، یعنی رات کو بھی صلاۃ اللیل اگر آپ پڑھنا چاہیں یا تہجد کی نماز کو ادا کرنا چاہیں تو جب بھی آپ اٹھیں تو اس میں روایات میں یہ فرمایا کہ جو ہماری آخری نماز ہو نا وہ وطر ہو،
یعنی بیچ میں صلاۃ اللیل ہے یا تہجد ہے یا کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آخری وطر ہے. جیسے رمضان شریف میں بھی ہم پہلے سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد پھر ہم تراویح کی نماز شروع کر دیتے ہیں, اور رمضان میں عموماً جماعت ہوتی وطر کی تو ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو تو جو نوافل, تہجد, صلاۃ اللیل یہ بیچ میں ہوں گے, اور ان کی آخری نماز جو وہ وطر ہو. البتہ کسی نے وطر پہلے پڑھ لی ہو جائیں گے, لیکن ترتیب اگر پوچھتے ہیں کہ زیادہ بہتر کیا ہے تو پھر افضل یہی ہے کہ وطر بعد میں ہو اور تہجد کی نماز وہ پہلے ادا کر لی جائے. ہماری ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ارے یہ 20,000 کس نے بھیجی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسا ہو؟ اللہ کرم, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ آج لیٹ ہو گئے؟ ہاں تھوڑا کام میں مصروف تھا, تھوڑا گھر کا کام تھا, اس میں لیٹ ہو گیا. شام بھائی کیا بات ہے, بڑے خوش لگ رہے ہو. کیا بتاؤں شاذب, سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ ہے بھی اور نہیں بھی. میں کچھ سمجھا نہیں. پریشان مت ہو, میں بتاتا ہوں. کچھ دیر پہلے ہی میسیج آیا ہے, میرے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اچھا, میرے اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسے آنے تو نہیں تھے, مجھے لگ رہا ہے کسی نے غلطی سے بھیج دیے میرے اکاؤنٹ میں پیسے. آپ نے تھوڑی کہا تھا اس سے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, یہ اماؤنٹ تو خود ہی آئی ہے. جس نے بھی غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں یہ رقم بھیج دی, بیچاروں پریشان تو ہو گیا. ایک کام کرتے ہیں, آفس کے بعد چلتے ہیں کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں, باقی جو پیسے بچ جائیں آپ ان سے گھر والوں کے لیے شاپنگ کر لینا, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. فضول باتیں مت کرو, یہ بات تو غلط ہے. ہم یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے, کسی سے اس کا پوچھنا پڑے گا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں فون اس لیے کیا تھا آپ کو کہ ابھی ایک اسٹاف کے اکاؤنٹ میں وہ آن لائن پیسے لگوانے تھے, ان کی کوئی ایمرجنسی تھی. جی جی. تو وہ غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اچھا. جی جی, آپ یا تو میرے اسی اکاؤنٹ میں لگا دیں آن لائن, ورنہ میں آپ کو دوسرا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیتا ہوں. چلے میں دوبارہ بھی بھیج دیتا ہوں. بس ایمرجنسی آپ اس کو دیکھ لیں فوراً, اگر ابھی کروا دیں گے تو. جی جی ابھی کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. جزاک, بہت شکریہ. ہلو, ان کی کال آ گئی جنہوں نے غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی انہوں نے کہا میں بھیج رہا ہوں, تو اب یہ کہ رقم تو میں ان کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا, جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں اس طرح رقم آ جاتی ہے غلطی سے, وہ دوبارہ لوٹاتے نہیں ہیں. انہیں کال بھی کر رہے ہوتے ہیں دینے والے کہ یار دوبارہ لوٹا دو, پھر بھی وہ دوبارہ نہیں بھیجتے. ان کے لیے کیا شرح حکم ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ بات تو آپ کی صحیح ہے, جو پیسے کھا جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا. رکیے, پریشان نہ ہو, مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت, جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی, پیسے آ گئے ہیں اکاؤنٹ میں, اور اس طرح کئی طرح کے, بعض کا اکاؤنٹ میں رقم آ جانا, بیلنس بھی آ جاتا ہے, کچھ اور بھی. جی. اور اس پہ ایک اور بھی کہ یہ تو چلو انہوں نے کہا ان کو فون ہو گیا, رابطہ ہو گیا اور سب کچھ ہے. پہلے تو ان کا مسئلہ ہے, میں پھر مزید ضمناً 2-3 سوال اس پہ کرنے ہیں. دیکھیں, کسی کی بھی رقم اگر ہمارے پاس جو ہے وہ غلطی سے آ جاتی ہے تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, شرعی بھی اخلاقی بھی ہر اعتبار سے, کہ ہم وہ اس کے مالک تک پہنچائیں. ٹھیک. اب اس کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے. اس کو مال غنیمت جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے, نہ مال مفت دل بے رحم والی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ یار ہم نے تھوڑی جو ہے وہ مانگے تھے, اس نے خود جو ہے وہ بھیجے ہیں تو لہٰذا یہ تو اسی کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ ہمیں یہ واپس کرنا ہوگا. اس کی ہمیں احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ جو ہے وہ نماز کے بعد جلدی جلدی جو ہے وہ گھر جایا کرتے تھے. تو ان سے جب اس بات کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ میرے گھر میں جو ہے وہ پڑوسی کی
کھجوریں جو ہے وہ گر جاتی ہیں تو میں وہ اٹھانے کے لیے جاتا ہوں تاکہ بچے اٹھ کر جو ہے وہ اسے نہ کھا لیں۔ تو دیکھیں اب یہاں بھی یہی ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے وہ مال جو کہ آپ کو کہیں گرا پڑا مل گیا، ایک وہ ہے جو کوئی آپ کے گھر میں ہی پھینک کے چلا گیا، اور ایک وہ کسی نے پھینکا نہیں، ہوا نہیں پھینک دیا، ہوا نے پھینک دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی پڑوسی کے گھر سے جو آ رہی تھی تو وہ خود تو نہیں توڑ رہے تھے، وہ گر رہی تھی، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ یہ میرا مال نہیں ہے، غیر کا مال ہے اور مجھے اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے اور اصل جو مالک ہے اس تک وہ چیز پہنچانی ہے۔ تو یہی صورت ہماری ہے کہ بھئی ہم نے تو چلے مانگا نہیں کسی سے اکاؤنٹ میں پیسے، لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں غلطی سے کسی کے آ کر گر گئے، تو اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا مال اس تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ اس کے مختلف جو بھی ذرائع ہیں، بینک سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو وہ آپ پتہ کریں۔ یعنی ہمیں فکر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم بولیں بھائی جس کا ہوگا رابطہ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو چلے یا نہ بلّہ مالک ہے ہمارا ہو گیا، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چاہے بیلنس کے اندر ہو، جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ ریچارج جو ہے وہ آ جاتا ہے بسا اوقات، تو اس میں ہو، یا اور کسی بھی چیز کے اندر ہو۔ کئی دفعہ ایسی جگہ جہاں پر جو ہے وہ مختلف کھانے یا لنچ باکسز وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں، ان میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کی جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ بولے نہیں جناب اب تو آ گئی ہے تو چلیں جناب جو ہے وہ اس کو شروع کر لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ایک لقمہ بھی جو ہے وہ کسی کے غیر کا جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، صحیح، کہ وہ مال حرام ہے۔ اور مال حرام کی جو وعیدیں ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ مال حرام ہوتا ہے۔ یعنی اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں رابطہ کرنا چاہیے کسی بھی ذرائع سے، بینک کے ذریعے سے، دیگر انتظار کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ نہ بن رہا ہو، یا جس سے ہم نے رابطہ کیا وہ بتا نہیں رہے، کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہیں ہے، اور ایک عرصہ گزر گیا کہ اب اس کے مالک بھی اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا، یا 20 روپے آئے تھے ریچارج کے اندر تو اس نے بھی نہیں پوچھا، تو اب بہرحال اب بھی وہ آپ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک، تو آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ تو اب جیسے بیلنس جو ہے وہ آیا ہے تو اب وہ یہ کہ اب آپ 20 روپے جو ہے وہ جس کا ہے یا تو اسے واپس کر دیں، نہیں ہو رہا رابطہ، کوئی صورت نہیں ہے، ایک ٹائم گزر گیا، تو اب پھر وہ 20 روپے آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ جو ہے وہ کر دیں گے، تو یوں آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ نیت اس میں بھی یہی ہو کہ کبھی بھی اگر اس سے رابطہ ہو گیا اور اس کو میں بتاؤں گا کہ بھائی وہ آپ کے پیسے آ گئے تھے، میں نے صدقہ کر دیے تھے، وہ صدقے پہ راضی ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے اپنے پاس سے ہی یہ پیسے ادا کر دوں گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ صدقہ کر دیں گے تو یوں آپ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کے جو تقاضے ہیں صدقے سے پہلے کے وہ بہرحال پورے کرنے ہی۔ اور ویسے بھی اکاؤنٹ کے حوالے سے اگر کوئی اتنا بیلنس، جیسے 20,000 انہوں نے کہا آگے ہیں، تو یہ تو عموماً بینکنگ کی جو نظام ہے تو اس میں پتہ چل جا سکتا، پتہ بھی چل جاتا ہے، اور جو بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے تو جیسے ان کو فون کال آنے کا بتایا، اسی طرح اور بھی لوگوں کی جو ہے وہ کال جو ہے وہ آ ہی جاتی ہیں، تو ایسے میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس شخص کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اس کو دے دیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ تنگ ہیں، منع بھی نہیں کرتے اور جو ہے وہ دیتے بھی جو ہے وہ نہیں، اب بینک جاؤں گا پھر کروں گا یہ دیگر تو بھائی یہ تمہاری وجہ سے میں یہ ساری مشقتیں کیوں برداشت کروں، یا میں اتنے نہیں دوں گا، اس میں سے میں اتنے دوں گا، میرے اتنے وہ ہو جائیں گے اخراجات۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اسے فوری طور پر اس کو اس کی چیز واپس کر دینی چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں اس حوالے سے سب اخلاقیات بھی یاد آئیں گے، اور ہم کہیں گے کہ بھئی مینرز یہ ہیں، انداز یہ ہونے چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ عموماً جب کسی کے ساتھ ایسا ہو نا کہ بد اخلاقی والا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملہ ہو، تو انسان کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ یعنی ہماری وجہ سے دوسرا تکلیف میں آ رہا ہو، تو اس وقت آدمی بہت کم سوچتا ہے، تو لہذا اپنے اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے تو یہ مسائل اس طرح کے کئی، مجھے یاد آ رہا ہے وہ کبوتروں کے حوالے سے بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ کبوتر جو ہیں وہ بطور خاص بعض ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں کے پچھلی ہماری کتب میں یہ مسائل موجود ہیں کہ اپنے کبوتروں کو اڑانا تاکہ وہ اس کا کبوتر بھی گھیر کر لے کر آ جائے،
تو یہ بھی کوئی ٹھیک تھوڑی کیا اس نے، بھلے آپ کے اپنے کبوتروں نے اس کو ایسا جال میں پھنسایا اور اس کو لے کر آ گئے، تو یہ مطلب شرعاً جائز نہیں ہے، آپ کا یہ مال نہیں ہے، آپ نے اسی کو ہی پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر کتنی اور یعنی مثالیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں جو باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جو لقطے کے جسے کہیں کہ صورت بن گئی، اب کسی کا مال اپنے گھر میں آ گیا، کسی طرح بھی آ گیا، جیسے کہ روایت کا حوالہ دیا گیا کہ کھجوریں گرتی تھیں جس میں صحابی کا کوئی خود عمل داخل نہیں تھا، وہ ہوا آتی تھی، کھجوریں صحن میں گر جاتی تھیں، تو انہوں نے نہیں چاہا کہ میرے بچے یہ کھجوریں استعمال کریں، بلکہ اس کے مالک تک میں پہنچا دوں۔ تو ہمیں اس طور پر خود غور کرنا چاہیے۔ کفیل صاحب میں سوچ رہا تھا کہ جو اچانک مال گرے، کھجور آئے، کچھ آئے، وہ بھی پہنچانی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو قصدن دھوکہ دے کر مال لے رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو بھول چوک کر کے آ گیا، بھئی بیلنس آ گیا، اکاؤنٹ میں رقم ایک ہندسے کا فرق پڑا اور رقم کہیں اور چلی گئی اور غلطی سے آ گئی، وہ بھی شریعت کہہ رہی کہ تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، تم اسے لوٹاؤ گے۔ تو ان لوگوں کو زیادہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ جن کی وہ مال کے حصول کے لیے شروع میں ہی نیت شامل ہے، وہ دھوکہ دے اس لیے رہے کہ اس کا مال دھوکے سے میرے پاس آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا ہے۔ ہمارے کچھ ناظرین نے ہمیں پیغام بھی دیے، کچھ مشورے بھی دیے، اور جو ہمارا خصوصی پروگرام 2000 ایپیسوڈ کے حوالے سے ہوا تھا، تو اس میں جو آپ کی آراء اور مشورے، کیونکہ کالز بہت زیادہ تھیں، تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنے پروگرام میں 2 4 4 کر کے انشاءاللہ آپ کے وہ مشورے سنے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہمارے ناظرین نے کیا کہا۔ محمد ماجد حسن تاندلے والا سے بات کر رہا ہوں۔ جب سے دارالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ چلا ہے الحمدللہ علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اور اس کا حل بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ پہلے سے یہاں انفارمیشن آ جاتی ہے، اور الحمدللہ بغیر کسی سے رابطہ کیے، بغیر کسی سے سوال کیے علم حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پہ مفتیان کرام ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی صحبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی سے جوڑے رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ مزید میرا سوال یہ ہے، اگر کسی علاقے میں ہمیں دارالفتہ اہل سنت کی برانچ کھلوانا ہو تاکہ اس جگہ پر مفتی صاحب بیٹھ کر مستند مسائل لوگوں کو بتائیں، تو اس کا کیا کوئی پالیسی ہے دعوت اسلامی کی، دارالفتہ اہل سنت کی؟ برائے مہربانی اسے آگاہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید۔ میرا نام محمد ساجد الیتاری ہے، میں بلوچستان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم دارالفتہ اہل سنت سے بہت کچھ سیکھے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے مسائل تھے جو ہم پوچھنا چاہتے تھے، الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام ماشاءاللہ ہمیں آگاہ کرتے رہے، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ جی مزید۔ زندگی کو شریعت کے مطابق کس طرح گزارنے کا جو ایک نمونہ سکھایا ہے ہمیں دارالفتہ نے، وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ مفتیان کرام کی زیارت کر کے، ان کے الفاظوں کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سمجھ کر ہم نے عشق رسول پایا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ تعالی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی کال تو تاندلے والا سے میرا شہر ہے، اور اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ چاہے کسی علاقے میں دارالفتہ اہل سنت یہ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کی کیا پالیسی ہے؟ تو دارالفتہ اہل سنت یہ دعوت اسلامی کا ہی ایک پیارا شعبہ ہے، اور شرعی رہنمائی کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے علاقے میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ یا دعوت اسلامی کا کوئی اور شعبہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے جو ایک پراپر ہمارے ذمہ داران ہیں اور آپ کے شہر کے جو نگران ہیں، وہ اپنی ضرورت اور ان سارے معاملات کو وہ رکھ کر یہ ریکویسٹ اپنے ذمہ داران کے ذریعے شورا تک پہنچائیں گے، اور یوں مجلس افتاء اور ہمارے جو رکن شورا ہیں وہ حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب، یہ دارالفتہ اہل سنت کے جو بھی معاملات ہیں تو ان کو انتظامی طور پر جو سب معاملات ہیں تو رکن شورا عبدالحبیب بھائی یہ دیکھتے ہیں، تو ان تک اپنا پیغام پہنچایا جائے، پھر ظاہر ہے یہی آگے انتظامی طور پر جب سارے معاملات کلیئر ہوں گے تو
یہ وہاں پہ دارالفتہ اہل سنت اوپن کریں گے اور کھلوا دیں گے انشاءاللہ، مجلس افتاء سے باقاعدہ جو بھی آپس میں مشاورت ہو۔ آپ کے دارالمدینہ کی بھی ریکویسٹ تو آتی ہے، ہر شہر میں آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں دارالمدینہ کے لیے برانچ کو؟ تنظیمی طریقہ کار جو ہمارا ہے تمام شعبہ جات کے لیے وہی جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہے، تو تنظیمی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ جو بھی تمام چیزیں، یعنی ذمہ داران اور پھر رکن شورا تک جو بھی، اور آپس میں پھر وہ خود ہی مشاور سے یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ کون سے مفتی صاحب جائیں گے یہ مجلس افتاء؟ اس حوالے سے جو مفتیان کرام بالخصوص ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر وہ ان چیزوں کو فائنل فرماتے ہیں، یعنی دارالفتہ چلانا کس نے ہے، دارالفتہ کے تمام معاملات جو شرعی رہنمائی اور دیگر جو سٹاف ہے ان کے لیے جو اپروول ہوتی ہے وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، انتظامی طور پر رکن شورا عبدالحبیب بھائی وہ فرماتے ہیں۔ جی مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تاثرات ہمارے ناظرین شکریہ ادا کر رر ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام چلتا ہے۔ ان کا جو ہے وہ دیکھنا، توجہ سے سننا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کال کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کرنا، بالکل جو ہے وہ رہنا، تو دارالفتہ یقیناً جو ہے وہ دیکھیں پبلک سروس کا جو بھی ادارہ ہوگا وہاں پبلک کے بغیر جو ہے وہ سروس دے نہیں سکے گا ادارہ، تو جہاں بھی ہمارے دارالفتہ اہل سنت ہے وہاں وہی ہے کہ جہاں پبلک کا ہجوم ہے، پبلک کا جو ہے وہ رابطے کا جو ہے وہ تسلسل ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ دارالفتہ جو ہے وہ چلتا بھی ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر شہروں کے اندر ماشاءاللہ کھلے ہوئے بھی ہیں، پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ۔ ہاں اب کہاں کھولنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اویلیبل جو ہے وہ اسٹاف کے حوالے سے کہ مفتیان کرام میں جو ہے وہ اس وقت دستیاب ہیں اس علاقے کے اعتبار سے، اور دیگر جو بھی پس منظر ہیں وہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال جہاں بھی نہیں ہیں تو فی الحال دارالفتہ اہل سنت کی جو سروسز ہیں، فون سروس، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، ٹائمنگ کے اندر صبح 10 سے شام 4، تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ لائیو سلسلے جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ ہوتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بیرون ملک رہنے والے ہمارے جو سائلین ہیں وہ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے بھی دارالفتہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک کے جو ہمارے افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی پیاری سروس ہے، اپنے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، ای میل کے ذریعے بھی آپ رابطہ کریں، اس طرح دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے شرعی مسائل وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے 3 سے 4 دن کے اندر اندر جواب تحریری طور پر روانہ کر دیا جائے، آپ کو انشاءاللہ اس کا شرعی طور پر وہ جواب بھی مل جائے گا۔ کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نکاح سے پہلے، شادی سے مراد نکاح ہے کہ نکاح سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیاں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ رکھنا، ملنا جلنا یہ جائز نہیں ہے، ان کا پردہ ہے آپس کے اندر، تو لہٰذا شادی سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی قسم کا لین دین جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ ہاں فیملی کے آپس میں جو ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خواتین مزار پر جا سکتی ہیں؟ خواتین کو مزار پر جانا یہ منع ہے، وہ گھر پر ہی رہتے ہوئے جن بھی بزرگوں کے اصالِ ثواب کرنا ہے تو وہ ان کو گھر پر رہتے ہی اصالِ ثواب کریں، وہ مزارات کی حاضری ان کے لیے ممنوع ہے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ عطر، حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر چونکہ حاضری دینا یہ قریب با واجب ہے، تو اس لیے وہاں پر حاضری دیں، اور جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہاں بھی خواتین جو جاتی ہیں تو وہ حاضری دیتی، تو اس میں بھی آداب کا، احترام کا، ان چیزوں کا وہ خیال ضرور رکھا جائے اور وہاں حاضری دیں گی، لیکن اس کے علاوہ خواتین کو مزارات پر وہ اجازتیں نہیں ہیں۔ غسل فرض ہو جائے تو کھانا کھا سکتے ہیں یا کچن میں برتن وغیرہ کو ہاتھ لگانا، جسم ناپاک ہو تو کیا کپڑے صاف پہن لیے جائیں تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ عموماً یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ جی دیکھیں غسل اگر کسی پر فرض ہے تو حتی الامکان جلد از جلد جو ہے وہ اسے اپنا غسل فرض جو ہے وہ اتار لینا چاہیے، کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ جنبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جنبی سے مراد جس پر غسل فرض ہو۔ اس حالت کے اندر جو ہے وہ اگر کھانا پینے کی حاجت پڑ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو جو ہے وہ کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ کھائے پیے، اور باقی برتن وغیرہ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔ اگر جسم پہ نجاست تھی وہ خشک ہو گئی اور اس کے اوپر آپ نے کوئی صاف کپڑے پہن لیے یا غسل جنابت کی جو ہے وہ تھا
اور کپڑے پہن لیے تو فقط وہ کپڑے پہننے سے جو ہے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ہاں اگر جسم پر کوئی نجاست تھی جو چھوٹ کر جو ہے وہ کپڑوں کو لگے گی تو کپڑوں کو ناپاک کرے گی, لیکن اگر غسل فرض ہونے کی حالت میں آپ نے کوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے اور ان کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی تو صرف پہننے کی وجہ سے یا غسل فرض ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. منت مانی تھی, منت بھول گئے. یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مانی کیا تھی, صدقہ کرنے کی مانی تھی, روزہ رکھنے کی مانی تھی, یہ کیا مانی تھی؟ غالب گمان ایسی صورت میں جو ہے وہ کریں گے. بعض لوگ بہت زیادہ ہر بات کے اوپر منت مانتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ غالب گمان کریں گے, جس چیز کی طرف ان کا زیادہ ذہن جائے گا کہ جی یہ منت مانی تھی تو پھر اس کے مطابق انہیں عمل کرنا ہوگا. میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی منت مانی تھی کہ ٹھیک ہو گئے تو ہر سال شوال کے 6 روزے وہ رکھیں گی, اور اس سال وہ نہیں رکھ سکی بیماری کی وجہ سے, تو اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اگر کسی مخصوص ٹائم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا اور اس وقت واقعی وہ صحت یاب ہو گئی تھیں تو اب ان کے اوپر یہ لازم تھا, تو اب اولاد کے اوپر تو لازم نہیں ہے. آخری وقت کے اندر اگر انہوں نے جو ہے وہ نہیں رکھے تو ہاں اولاد ان کی طرف سے اس منت کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہے, اپنے ذاتی مال میں سے جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے, یا ترکے کا مال ہے اور تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں تو ان کی اجازت سے ادا کر سکتی ہیں. تو فی روزہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ فدیہ بنتا ہے, تو یوں 6 جو ہے وہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا کر دیے جائیں تو امید ہے کہ وہ ان روزوں کے بدل بن جائیں. جی ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اور یہ 45 منٹ کے اندر کافی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 20 سوالات یہ ہم پیش کریں اور ان کے شرعی جوابات دیے جائیں. آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ بھی کیا ہے, اس کو ایک کلاس سمجھ لیں, ایک لیکچر سمجھ لیں, اور یہ آپ کی دل جمی کے لیے کوشش کی جاتی ہے. مختلف مناظر بھی شامل کیے جائیں, سوال جواب کیے جائیں, گفتگو کی جائے تاکہ دل بھی لگا رہے اور شرعی مسائل بھی ہم اس حوالے سے وہ سیکھتے رہیں. مجھے کسی نے میسج کیا آپ نے 2000 آپ لوگوں نے پروگرام کیے ہیں اور ایک میں اگر 20 سوال بھی ہوں تو ہزاروں کے جوابات ہیں. اور ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ اس کی بھئی اپلیکیشن بھی بنا کے دے دیں کہ اگر 2000 پروگرام ہیں اور ایک ہی اپلیکیشن میں ہوں تو آدمی سفر میں ادھر ادھر کہیں بھی ہوتا ہے تو آرام سے سنتا تو رہے گا. یہ اچھا مشورہ ہے اور اچھی رائے ہے, اور ذہن نصیب کے وہ ٹاپک کے ذریعے موضوعات کے ساتھ یہ سلسلہ تیار ہو جائے. بہرحال دعائیں کریں, مشورے بہت ہوتے ہیں, اور جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہر کام ایک خاص توجہ مانگتا ہے, خاص وقت مانگتا ہے, خاص اخراجات مانگتا ہے, خاص افراد مانگتا ہے. تو اس لیے بعض اوقات لمٹ میں رہتے ہوئے, لیکن یہ لمٹ بھی دیکھیں کہ 2000 پروگرام ہو جانا یہ ظاہر ایک بہت بڑی کوشش ہے اور کاوش ہے مفتیان کرام کی, ہماری مجلس مدنی چینل کی ٹیم کی, ہماری پورے اس پروگرام کو جو رن کرتے ہیں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایک آدھے کا کمال نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ گیا یا مفتی صاحب آ گئے اور ہم نے کیا. یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے اور اس کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ پروگرام ہوتا 40 منٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے, اسکرین کے پیچھے اس کا ورک جاری رہتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے, اب کیا ہے, یہ کیا ہے. تو ظاہر اس میں محنت طلب یہ کام ہوتے ہیں. آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں دے, دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے, میری نظروں سے محفوظ رکھے. جتنے بھی افراد تعاون کرنے والے ہیں رب تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.